اور وہ کوئی اجتماعی دعا کہہ لیتا ہے، کوئی ختم شریف کہہ لیتا ہے، کوئی سیرت النبی کی کانفرنس کہہ لیتا ہے، کوئی میلاد شریف کہہ لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات تو حضور کی کرنی وہی ہے، بات ہے، ہاں، لیکن گستاخ رسول نہ ہو، بالکل صحیح، بے ادب نہ وہ ہو، تو کسی فرقے میں بھی برداشت بل نہیں۔ گستاخ رسول، بے ادب، قادیانی، اس طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ ہم لا تعلقی ہے ہماری۔ آپ دیکھیں زاہد بھائی، یہ درد ہے میرے اندر، میں درد پیش کر رہا ہوں۔ میں اس وقت یہ نمائندگی کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت 313 تھے 313 بالکل، تو غالب آئے تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل آئے تھے نا غالب، اللہ کی مدد تھی، جی۔ نصرت تھی۔ اور آج اتنے زیادہ ہیں، کیوں اور نہیں؟ حماس میں، فلسطین میں، یمن میں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ہے؟ یہ دیکھیے گا میری طرف، اگر کیمرہ میں دکھا سکیں، یہ ایک انگلی ہے، اس میں طاقت کم ہے، 2 آئیں گی، زیادہ ہوگی، 3 آئیں گی، زیادہ ہوگی، 4 آئیں گی، یہ ہے مقابلے، یہ طاقت ہے۔ دیکھیں علماء کا جو اختلاف ہے نا، وہ باعث سے برکت ہے، تو علماء اپنا اختلاف اپنے تک رکھیں، اپنے درمیان میں رکھیں، اس کے اپنے تک رکھیں۔ جب وہی اختلافی بات وہ منبر و محراب تک کر دیں گے نا، تو امت ٹوٹ جائے گی۔ جیڑا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے نا، وہ قیامت تک رکنا کوئی، کیا بات، تو اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ کو انسپائرنگ سٹوریز ود زاہد خان پوڈ کاسٹ کے نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم دوبارہ سے ایک ایسے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایز اے مسلم ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر وہ سوال آج کے ایپیسوڈ کا حصہ ہوں گے جو اکثر بہت سارے لوگ پوچھنے سے گریز بھی کرتے ہیں، اور میرے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں جن کا جس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو آج اس کے لیے میں اسپیشلی ایک تو تھینکس بولنا چاہوں گا، اور آج ہمارے جو پروگرام کے گیسٹ ہیں وہ ہیں علامہ مفتی محمد جمیل قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں مرکزی نماز کمیٹی پاکستان کے۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف اور آج کی اس پوڈ کاسٹ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ نے میرا انٹرو دیکھا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا جو لب لباب ہے وہ لوگوں کو بتا سکوں، اور آج اس سے پہلے کہ ہم آج کے پوڈ کاسٹ کا سٹارٹ کریں، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے آپ کا تھوڑا سا تعارف بھی آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیں کہ آپ چیئرمین ہیں مرکزی نماز کمیٹی پاکستان کے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جلدی سے بتائیں، اس کے بعد ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مرکزی نماز کمیٹی کا جو مقصد تھا بنانے کا، بزرگوں کا یہی تھا کہ نماز کے حوالے سے جب ہم نے بچوں کو دیکھا کہ یہ اذان ہو رہی ہے، ان کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، تو اس کی بنیاد 1985 میں ہمارے سیالکوٹ میں حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے رومی عصر علامہ حکیم الامت، ہم ان کو سیالکوٹ کا کہتے ہیں، قبلہ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر آگے اس کو لے کر حضرت ہمارے بزرگ غلام نبی صاحب وہ آگے لے کر چلے، اور غلام علی صاحب لے کر چلے، پھر میاں ماسٹر محمد سعید صاحب لے کر چلے، پھر اس کو آگے لے کر جو ہے وہ ہمارے سید فداؤس شاہ صاحب چلے، پھر اس کو آگے لے کر ہمارے جو ہے علامہ شفیع محمد عالم صاحب سیالکوٹ کے ہیں، وہ کلاسیکل چونک کے، وہ لے کر چلے، اور پھر چلتے چلتے یہ ذمہ داری میرے قدموں پر آئی۔ اس ٹائم آپ موجودہ جو ہے چیئرمین ہیں؟ جی، میں نے 2009 میں اس کو جوائن کیا تھا، اور 15 میں مجھے اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم مساجد میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے امام صاحبان سے وقت لیتے ہیں،
اور پروگرام کا وقت لینے کے بعد ہم وہ وقت مقرر کرتے ہیں، پھر اس کا ہم پروگرام کرتے ہیں. پھر اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جن بچوں کی نمازیں زیادہ ہوں گی، اخلاق بہتر ہوگا، وقت کی پابندی کرنے والے ہوں گے، ماں باپ کا ادب کرنے والے ہوں گے، تو ان کو ہم پھر انعامات دیتے ہیں. اچھا ماشاء اور اللہ. پھر یہ ہر مسجد میں ہر 3 ماہ کے بعد یہ ہم پروگرام کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نماز کی طرف راغب کرنے کا بڑا اچھا جی طریقہ ہے. کہ بچوں کو دیکھیں، وہ ہمارے بزرگ تھے نا، وہ تو دیتے تھے شکر کی پڑیا، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی. اب شکر کی پڑیا کا دور بدل گیا. تو ہمارے بچے سیانے ہو گئے. جی ہمارے بزرگ میاں ماسٹر محمد سعید صاحب ابھی بھی وہ کینڈی دیتے تھے. مجھے بھی 6ٹھی کلاس سے وہ کینڈی دیتے رہے اور ایف اے تک انہوں نے مجھے کینڈی دی. تو کینڈی سے ہم وہ بن گئے کچھ. تو اسی طرح کینڈیاں بھی دیتے ہیں اور ساتھ ٹرافیز بھی دیتے ہیں. اور پھر اگلے 3 ماہ کے بعد جب جاتے ہیں تو پھر بچوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ بچے نمازی بن جائیں گے تو معاشرے کے اندر انشاءاللہ فضا بہتر ہوگی. اچھا چلتے ہیں مجھے صاحب، ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو سوالات ہیں وہ ہم ان سوالات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے، یا میرے ذہن میں یا آپ کے ہر بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اس کی عکاسی کر سکیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں برداشت کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ ہم اس برداشت کی جو روح ہے اس کو سمجھ پائیں ہم؟ سب سے پہلے آپ کا یہ ایک بار پھر ماشاءاللہ جو اسٹوڈیو ہے زبردست ہے. اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے. جزاک اللہ. اور یقیناً یہ پازیٹیو اور اچھا پیغام ہے جو آپ کے ذریعے پوری دنیا میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بہت ساری جگہوں پر جائے گا، لوگ سنیں گے. اور یقیناً نیکی کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، الدال علی الخیر کفاعلی. نیکی کرنے والا ایسا ہے کہ یا وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے، یا اس جیسا ہے، یا پھر اس کے برابر ہے. تو یہ نیکی کا پیغام جو آگے جائے گا، یقیناً جتنے لوگ دین کی طرف آئیں گے اور اس معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، یقیناً اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے ادارے کو ہوگا. تو آپ کو بہت ساری اس حوالے سے مبارکباد بھی ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا میں قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کر دیتا ہوں. 25 نمبر پارہ ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا مرد کون ہے. ہم کہتے ہیں مرد وہ ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، مار دے، گرا دے اور بس اس کو ختم کر دے، اس کو ہم کہتے ہیں مرد. یا جو کسی سے دنیاوی طور پر آگے سبقت لے جائے اس کو مرد کہتے ہیں. قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ مرد کون ہے. فرمایا والا من صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور. مرد پتہ کون ہے؟ مشکل میں صبر کرے اور اگر کسی کے ساتھ بدلہ لینے کا دل کر رہا ہو تو اسے معاف کر دے. اور تیسرا فرمایا قوت برداشت کے دامن کو نہ چھوڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 3 باتیں ہیں لفظ برداشت پر. صبر کرتا رہے، معاف کر دے اور برداشت کرے. یا اللہ اجر کیا دے گا؟ فرمایا اللہ کی رحمت والی نظر میں تو ہی مرد ہے، اور اللہ اس کا اتنا اجر دے گا کہ ایک قرآن پاک کا حرف پڑھو تو 1 نیکی ہے، اور محدثین نے کہا 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں، درود پاک پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں. یہ ایسے کام ہے کہ اللہ بغیر حساب اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب چلتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو تنازعات ہیں جو فرقہ واریت کے ذریعے پھیل رہے ہیں، تو اسلام میں فرقہ واریت کس حد تک جو ہے وہ جائز ہے، اور کس حد تک آپ اس کو، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فرقہ واریت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بہت سارے بگاڑ بھی پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ قتل و غارت تک جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو اسلام میں کس حد تک یہ فرقہ واریت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ سیاح کی کتب پڑھیں جس میں بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی ہے، یہ ساری کتب اگر آپ پڑھیں، یا دیگر محدثین نے جو کتب لکھی ہیں، تو ان میں ساری کتب کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ادھر 72 تھے بنی اسرائیل کی،
تو ادھر امت کے 73. تو فرقہ واریت تو ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا وہ فرقے تو ہوں گے. لیکن اب آپ نے بتایا کہ یہ تنازعات جو بڑھتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تنازعات دیکھیے نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میری جماعت ٹھیک ہے، میرا فرقہ ٹھیک ہے، میری تنظیم ٹھیک ہے، میری تحریک ٹھیک ہے، جب تک تو وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے اور قرآن و حدیث و شریعت کے دائرے کے اندر اسی باؤنڈری لائن کے اندر رہ کر کام کر رہا ہے، تب تک تو تنازعات نہیں ہونے چاہیے. تنازع وہاں ہونا چاہیے اور اس کو وہاں روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، دل میں برا جانا جائے گا، ہاتھ سے روکا جائے گا، زبان سے روکا جائے گا جب وہ قرآن اور حدیث سے آگے نکلے گا. اور جو چیز قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی، ٹھیک ہے، وہ بات نہ کرے. اگر قرآن و حدیث کے اندر رہ کر ہے تو پھر لڑائی جھگڑا تنازع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نے خود یہ بات ارشاد فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع ہے. پہلے اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق بات کہو. بالکل ٹھیک ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، مومن ہو کر. آگے پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پھر تفرقات میں مت بڑھو. تو اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے تو پھر اس کو زبان سے برا کہیں، بابل تو اسے ہاتھ سے روکیں، نہیں تو پھر زبان سے برا کہیں، دل میں ضرور برا جانے جتنی طاقت، جو ایمان کے سب سے سب سے کم درجہ ہے. تو اس لیے اگر اس حوالے سے بھی کوئی جان بوجھ کر بھی تنازع کرتا ہے تو یقیناً وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق والے کام کو روک رہا ہے. اچھا، بہت سے علماء جو ہے وہ برداشت کا درس دیتے ہیں، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ علماء ہی کچھ علماء جو ہیں، جو کچھ مولوی حضرات ہیں، وہ اس کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں، اختلافات اور تشدد کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مذہبی رواداری کی بجائے فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ علماء، جو واقعی عالم ہے، اصل عالم ہے، بالکل صحیح، جو واقعی عالم ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بالکل، ہر ایک بندے کو عالم نہیں کہہ سکتے، عالم جو ہے بالکل صحیح. دیکھیں ابھی آپ نے لفظ بولا عالم، عالم تو کہتے ہیں عالم، یہ عالم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں نا، یہ آپ سے جو ہے نا وہ الفاظ کی درستگی بھی ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے بن کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عالم جو ہے واقعی عالم ہو، علم رکھنے والا، تو وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب یا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اس کو سنوارنے کا سبب بنے گا. جی، سنوارنے کا سبب بنے گا. اور دوسرا پھر فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم لوگ جو علماء ہیں وہی لوگ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں. یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر کوئی خوف رکھنے والے ہیں تو وہ واقعی علماء ہیں. اور جو عالم ہوتا ہے، عالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر بشروا ولا تنفروا، ان کے اندر سے نفرت ختم کرے اور انہیں حضور کی محبت کے ڈھانچے کے اندر، سانچے کے اندر جوڑے. عالم کا کیا کام ہوا؟ یہ ہاں مولوی کہہ سکتے ہیں. ویسے مولوی کا لفظ بھی جو برا نہیں ہے، مطلب مولوی کا مطلب یہ ہے مولا کی خبر دینے والا. لفظ مولوی بھی برا نہیں ہے، لیکن دین کا روپ اپنا کر عام لوگوں نے اتنا دین کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا دین کے لبادے کے اندر غیر عالم لوگوں نے عالم اور مفتی کے ٹائٹل لگا کر دین کو نقصان پہنچایا. بالکل صحیح. آج کا نوجوان آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کے پروگرام کے اندر سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے آڈیو کال پر، ویڈیو کال پر، وہ آج اس تذبذب کا شکار ہے کہ میں کون سی مسجد میں جاؤں، میں کس سے اپنا مسئلہ پوچھوں. اس نے یوں بتا دیا، اس نے یوں بتا دیا، اس نے یوں بتا دیا. تو یہ کنفیوژن جو ہے، اس کو جو عالم ہے واقعی پڑھا لکھا ہے
وہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر جو ہے وہ نفرت کی باتیں نہیں کرتا، وہ محبت کی باتیں کرتا بالکل ہے. صحیح. اور وہی ایسے شخص ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ جو حقیقی طور پر عالم ہے نا، یہ معاشرے کا حسن ہے. دیکھیں عالم اگر نہ ہو تو آپ نمازی کیسے پڑھیں گے، کس کے پیچھے پڑھیں گے، جمعہ کس کے پیچھے پڑھیں گے، جنازے کون پڑھائے گا، نکاح کون پڑھائے گا. لیکن ہو عالم. اب ہر بندہ دیکھیں میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے. ہر بندہ جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہر مسجد کا امام عالم ہو. بالکل صحیح. ضروری نہیں ٹی وی پر جبے کبے پہن کے بیٹھ گیا تو مفتی لگانے سے مفتی تو نہیں بن جاتا نا. تو اس لیے عوام الناس کو یہ راستہ ہم نے اپنے پروگرام کے ذریعے سے بتانا ہے، دکھانا ہے، ایسے جید علماء بلا کر کہ آپ نے جس درست سمت پر جانا ہے تو الحمدللہ آپ علماء کے پاس جائیں. اور جس کے پاس جو عالم ہوتا ہے نا وہ دو ٹوک بات کرتا ہے، وہ آئیں بائیں شائیں اب تب جب نہیں کرتا، ایسے ویسے جیسے تیسے نہیں کرتا، اسٹریٹ فارورڈ بات. اور اس حوالے سے محمود صاحب میں سمجھ میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ اس کے لیے جو سب سے آج کل جو مسجد کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کا ایک بہت بڑا فرض بن جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ممبر رسول پہ بٹھائیں جو حق بات کی تلقین کریں اور اس طرح کی چیزوں سے روکیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑی اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں مسجد کے امام اور خطیب کو اتھارٹی دینی چاہیے. اتھارٹی دینی چاہیے. بالکل. اس کو دیں گے تو وہ کام کرے گا نا. جب وہ اس کو کہا جائے گا یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، حسن اخلاق پر بھی بات کرنی منع ہے، کردار پر بھی منع ہے، ٹھیک ہے، عقائد درست عقائد پر بولنا بھی منع ہے. جو صوفیہ تعلیمات لے کر آئے بر صغیر پاک و ہند میں، لوگوں کو کلمے پڑھائے، ان صوفیہ کا بزرگان دین کا نام لینا بھی منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہنا بھی منع ہے. تو اس کا مطلب مسجد کمیٹی والے طے کرتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. مسجد کمیٹی والے جو ہے نا ان کو کہہ دیں حضور یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہماری کوئی ریاست نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ہماری نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے. اب آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ان کو بتانا ہے صحابہ پاک کا مقام کیا ہے، اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، اولیاء کرام بر صغیر میں ان کا کردار کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، وہ ان کا آنے کا مقصد کیا تھا، لوگوں کو بتائیں. اور ہماری خواہش ہے کہ جو ہے بچہ نمازی بنا دیں اور بچے کو فسادی نہ بنائیں بلکہ میلادی بنائیں. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے مسجد کمیٹی کی بات کی، تو مسجدوں میں اگر ہم جائیں، میں اسپیشلی جب جاتا ہوں تو یہ چیز میرے سامنے ہر مسجد میں تقریباً ہر مسجد میں یہ تختی لگی ہوتی ہے کہ جی حلقہ لگانا منع ہے یا کسی بندے کو یہاں پہ بات کرنی منع ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کو چاہے وہ کسی فرقے کا بندہ ہے کم از کم ڈیبیٹ کرنے کا کوئی حق حاصل ہے یا نہیں ہے، یا مسجدوں میں اس طرح کے جو عمل ہے یا اس طرح کی جو تختیاں ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں جب لندن میں تھا تو وہاں پہ ایک ہائیڈ پارک کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں پہ مختلف لوگوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف فرقوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو قائل کر رہے ہوتے ہیں اپنے مذہب کی طرف اور اپنے عقیدے کی طرف. تو اس حوالے سے تھوڑا سا سوال میرا لمبا ہو گیا، لیکن اس میں آپ یہ بتائیں کہ اس جو تختی والا معاملہ ہے یا مسجد میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ بھی مسجد کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اس حوالے سے بتائیے گا. کیونکہ مسجد میں تو ظاہری بات ہے کافر نے تو آنا تو مسلمان نہیں ہے، لیکن کیا مسجد میں ایک فرقے کی دوسری مسجد میں جا کے وہاں پہ بات کرنا منع ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. بالکل صحیح. تو فرمایا کوئی گورا کوئی کالا، کوئی حبشی کوئی عربی. اب حضور نے یہ ساری چیزیں ختم کی اور یہ اس کے لیے تھا جس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. بالکل ٹھیک. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ گیا اور فرما دیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. ایک حبشی غلام تھے جن کا رنگ جو تھا وہ سیاہ، اور یہ اس شعر میں علامہ اقبال نے میں سمجھتا ہوں آخری خطبے کو بند کر دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک حبشی غلام تھے، ان کا رنگ جو ہے بلالی تھا، سانولا رنگ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عروج پر تھا، لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے تھے. تو حضور کی بارگاہ میں آ کہتے ہیں اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟
انہوں نے کہا چلو نہ میرے پاس کو پیسہ ہے، نہ میرے پاس کو تلواریں ہیں، نہ کوئی گھوڑے ہیں، یہ تو جو غزوات میں جاتے ہیں مال و دولت والوں کو کہیں گے چلو ان کو اپنا مرید کر لیں گے، اپنا امتی بنا لیں گے، تو میں اگر کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر کلمہ پڑھے گا تو اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں ابو بکر اور عمر کھڑے ہوتے ہیں، جس میں عثمان و علی کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ لیٹ ہو جائیں کسی وجہ سے تو پہلے آئے گا تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو حضور نے یہ چیز ختم کی۔ اب آ جائیے آج کے تختی کی طرف۔ تو دیکھیں سب سے پہلے میرے ناظرین جو ہے نا اس بات کو دل کی تختی پر لکھیں۔ میں مجھ صاحب آپ کی جو زبردست چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ابھی آفٹر ریکارڈ بھی بات کر رہا تھا کہ مفتی صاحب سے آج تک جس سوال میں جو بھی کی جائے وہ کتنا بھی کریٹیکل سوال کیوں نہیں ہے، وہ تشنگی جو اندر ہوتی ہے نا وہ اس کو سیر کر کے آپ جواب دیتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ اس طرف جا رہے تھے، دوبارہ آپ تختی کی طرف آئیں، میں نے کہا پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں، لیکن آپ آ گئے، اب آپ بتائیے گا۔ تختی کی طرف آنا ضروری تھا۔ جن مساجد جس مسجد میں میں امامت کرتا ہوں، جہاں خطابت کرتا ہوں وہاں تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن جہاں امامت کرتا ہوں وہاں بھی تختی لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو آپ کا کوشچن ہے اس حوالے سے وہ تختی نہیں لگی ہوئی۔ اچھا، آپ نے یہ شرط نہیں رکھی۔ البتہ یہ ہے کہ دل کی تختی پر آپ یہ بات ضرور لکھیں، سب سے پہلے جو یہ گفتگو سن رہے ہیں، میں ان تمام ممبران سے، عہدہ دران سے، جتنے بھی ہیں جو اس معاملے میں جن کو شوق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی چڑیا کا دل رکھنے والے کو کسی چیز کا ممبر نہیں بناتے۔ صحیح، نہ صدر بناتے ہیں نہ سیکٹری بڑے بناتے دل ہیں، والے کو بناتے ہیں۔ یہ کام ہی بڑے دل والوں کا ہے۔ بالکل بھائی اگر آپ کنویں میں گئے ہیں تو کنویں کے فراق کو ڈڈو کو کیا پتا ہو کہ سمندر کیا ہے؟ کیا ہے، بالکل صحیح۔ تو باہر نکلے جو بندہ پھرنے والا ہو، گھومنے والا ہو اور پوری دنیا کی سیر کرنے والا ہو، اس نے دنیا دیکھی ہو، دین بھی جانتا ہو، دنیا بھی جانتا ہو، پہلے تو مسجد کے ساتھ اگر کوئی ریلیٹڈ ہے تو کوشش کرے کہ وہ علم دین سیکھے، اپنا تشخص اپنا چہرہ سنت کے مطابق کرے، پھر وہ اس میدان میں آئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا برائی اور اچھائی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفرتیں ختم کی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جب مسجد کے اندر آپ آئیں تو اگر آپ کو ہمارے ہاں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں کیونکہ فرقہ واریت عروج پر ہے، اس پر اگر ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی مسجد میں جا کر تبلیغ کرے گا تو لان تان لڑائی نہیں ہوگی بلکہ قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اس وجہ سے باقاعدہ تختیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں تختی سے بہتر یہ تھا کہ ان کو بھی کہتے تم لوگ بھی بڑا دل کرو، ہم بھی بڑا دل رکھیں، اور اگر مناظرہ کریں، ہاں جی، اگر بیٹھ کے چائے پئیں، ان کو چائے پر بلائیں، ڈبیٹ کریں، ان کو بیٹھیں، ان کو بولیں۔ اگر کوئی اوکھا ویلا آ جائے ہمارے گھر میں، فلانے فرقے والوں کے گھر میں شادی ہے یا فوتگی ہو گئی ہے، تو ان کے 15-20 بندے 50-60 بندے آنا چاہتے ہیں، بالکل صحیح، اور وہ کوئی اجتماعی دعا کہہ لیتا ہے، کوئی ختم شریف کہہ لیتا ہے، کوئی سیرت النبی کی کانفرنس کہہ لیتا ہے، کوئی میلاد شریف کہہ لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات تو حضور کی کرنی ہے، وہی بات ہے، ہاں، لیکن گستاخ رسول نہ ہو، بالکل صحیح، بے ادب نہ ہو، وہ تو کسی فرقے میں بھی برداشت بل گستاخ رسول، بے ادب، قادیانی، اس طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ ہم لا تعلقی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی فرقے میں بے ادب، گستاخ، قادیانی، اس طرح کے لوگوں کی بات یہ تو بالکل مطلب خارج ہے نا، بد مذہب، بد عقیدہ۔ میں کہتا ہوں اختلافات کا جو ہے وہ کرٹیسائز معاملات نہ ہو۔ ان کو بھی جہاں تختیاں لگائی تھیں ان کو بھی کہا جاتا بیٹھو 50-40 بندے اگر آ جاتے ہیں تو یار اگر وہ کوئی کہتے ہیں کہ جو دعا ادھر کر لیتے ہیں تو دل بڑا رکھو۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا تختی لگانے کا مقصد یہی تھا نا کہ فرقہ واریت والی بات نہ ہو تو نہیں ہوگی، بالکل صحیح۔ لیکن یہ اگر کہہ دیا کہ یہاں پر تختی تو لگا کر یہ کہا گیا کہ یہاں پر دعائیا تقریب کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں تم مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ تو اسلام کا حسن نہیں ہے، یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بالکل صحیح۔ تو مقصد یہ تختیاں لگانے کا یہ تھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں تختی لگانے سے اختلاف اور بڑھ رہا ہے، بالکل صحیح۔ تختی لگانا، آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں مل رہا، جب تک میں یہ آج پروگرام کا یہ مقصد بھی یہی ہے کہ جو چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اس کو ڈسکس کریں، اگلے بندے سے بات کریں کہ ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہو وہ آپ کو کوئی اچھا ایک ایسا آپ بیٹھیں گے اچھی رائے ملے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک کے ساتھ بیٹھتے، آپ پڑھیں سورۃ الشورى، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاورت فرماتے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشاورت کرتے بھی آپ کا کیا مشورہ ہے, آپ کا کیا مشورہ, آپ کا بالکل تو اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر امت, آپ دیکھیں زاہد بھائی یہ درد ہے میرے اندر, میں درد پیش کر رہا ہوں, میں اس وقت یہ نمائندگی کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت 313 تھے 313 بالکل, تو غالب آئے تھے کہ نہیں تھے, بالکل آئے تھے نا غالب, اللہ کی مدد تھی, جی. نصرت تھی. اور آج اتنے زیادہ ہیں, کیوں اور حماس میں, فلسطین میں, یمن میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ہے یہ دیکھیے گا میری طرف اگر کیمرہ میں دکھا سکیں, یہ ایک انگلی ہے, اس میں طاقت کم ہے, 2 آئیں گی زیادہ ہوگی, 3 آئیں گی, زیادہ ہوگی, 4 آئیں گی, یہ ہے مکہ بنے, یہ طاقت ہے. ایک تسبیح کا دانہ دوسرے تسبیح کے دانے کو مضبوط کرتا ہے. تو تختیاں میری جان اتاریں, اور تختیاں اتار کر, تختی چھوٹی ہے, دل کو بڑا کریں, اور بڑا کر کے ان کو بولیں آئیں. فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضور جیسا نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ کوئی آئے گا, اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. ہم فسادی لوگ نہیں, ہم تو میلادی لوگ ہیں. کیا بات ہے, ہم برودی لوگ نہیں ہیں. مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا, ہم تو درود پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم تو حضور کی. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو میرا خیال ہے جو وقت ضائع کر رہے ہیں تختیاں لگا کر, وہ بیٹھ جائیں, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. بالکل. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ ایک اور چیز, جو معاشرے میں کچھ جو غلط روایات ہوتی ہیں یا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, جیسے سیاسی اختلافات, فرقہ واریت, کیا اس حوالے سے صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ برداشت کریں, یا اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کریں, یا اصلاحی معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے کتنا برداشت کریں, اگر مہنگائی عروج پر چلی جاتی ہے, اس مہینے ایک بندے نے پھڑ کر, عملاً بھی تو کچھ کرنا جی, پڑے گا. اس مہینے میں جو ہے وہ اگر کسی کا بل زیادہ آیا تو اس کو کہا جائے گا انشاءاللہ گھبراؤ نا, صبر کرو, برداشت ہو جائے گا, اللہ خیر کرے گا, اگلے مہینے پھر اس سے ڈبل آ جائے گا. اب قوت برداشت کم ہو رہی کہ بڑھ رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی. قوت برداشت جو ہے وہ ظاہر ہے, وہ کتنا صبر کرے. 20 مہینے اس نے صبر کر لیا, برداشت کیا, اس کی جتنی قوت تھی, آگے سے اناؤنسمنٹ ہو گئی صبر کر لیں, اس بار یہ تھا وہ ہو گیا, اگلے مہینے اس سے بھی ڈبل آ گیا. اب جو برداشت کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہے, جی, اب اگلے مہینے اس سے بھی زیادہ آ گیا. تو برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اتنا برداشت نہ کروائیں کہ وہ بیچارے کے بچے بھی بھوکے مر جائیں, اس کے اسکول کی فیسیں بھی رہ جائیں, اور وہ اس کے بچہ دودھ اور چائے پینے سے بھی رہ جائے. تو اس لیے اتنا برداشت کا ثواب ہے, لیکن اب یہ نہیں کہ آپ نے صبح ناشتہ نہیں کیا, بریک فاسٹ, اب کہ دوپہر کو کر لیں گے, بچوں کو سلا دیا, بھائی ٹھیک ہے جی وہ لنچ کر لیں گے, ایک ٹائم کا ہو گیا, ٹھیک ہے جی وہ اپنا ڈنر کر لیں. تو ایسا نہیں ہے, اتنا برداشت تو بندہ کر سکتا ہے, لیکن انسان ہے, اتنا اس کو تنگ نہ کیا جائے کہ وہ پھر برداشت کا پیمانہ بھی برداشت نہ ہو. جی بالکل, پیمانہ وہ بالکل پھٹ جائے, اور پھر برداشت جب اس کا وہ ختم ہو جائے گا تو پھر کوئی سڑکوں پر آئے گا, کوئی پتھراؤ جلاؤ کرے گا, تو کوئی کچھ کرے گا, کوئی خودکشیاں کر لے گا. تو برداشت ضرور کرنا چاہیے, لیکن اتنا امتحان نہیں لینا چاہیے کہ کہیں وہ برداشت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کرے. اچھا مفتی صاحب, اختلاف رائے ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اور بعض دفعہ اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں, اس کی رائے میں اختلاف کر رہے ہیں, تو اس کو کفر کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ دیکھیں اختلاف تو ہر چیز میں ہوتا ہے. اگر آپ گھر میں ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بچے ہیں, مطلب میرے کہنے کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو آپ اسے اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا, یہ نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہے, تو وہ اس ایک دم اس پہ جو ہے وہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. دیکھیے کفر کا فتویٰ تو تب لگے گا جب وہ قرآن و حدیث سے باہر نکلے گا. ٹھیک ہے, جب کوئی قرآن پاک کا ایک حرف کا بھی انکار کرے گا تو فتویٰ تو پھر کفر کا لگے گا. میں اس کو یوں, لیکن فتویٰ بھی ہر بندہ تو نہیں لگا سکتا نا, فتویٰ لگانا مفتی کا کام ہے, یا اس فتویٰ تو وہ لگائے گا جس کے پاس تقویٰ ہو, لیکن جس کو لقوہ ہوا ہو وہ تو نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. اس لیے
تقوی والا بندہ ہی مفتی ہوتا ہی وہ ہے عالم جو اس کے پاس تقوی کی. لیکن ہمارے پاس معاشرے میں اللہ معاف کرے ایسا معاشرہ ہمارا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں کہ 1 منٹ میں آپ کو اسلام سے میں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں تھوڑا سٹارٹ سے لینا چاہتا ہوں. آپ گھر میں 2 3 4 بہن بھائی ہیں, یہ 4 بیٹے ہیں, اگر چاروں بیٹوں کی سوچ میں اختلاف ہوگا کہ مجھے یہ کلر پسند ہے, مجھے یہ کھانے میں پسند ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ گاڑی پسند ہے, اٹس اوکے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے طبقات میں یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں. جو علماء کا اختلاف ہے, حضور نے فرمایا یہ باعث برکت ہے. اس علماء کا اختلاف جو ہے, آپ دیکھیں نا, ایک کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رفع یدین کے ساتھ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہاتھ باندھ کے پڑھے, اس کو بار بار وہ ہاتھ نہیں اٹھانا, کوئی یہاں پڑھ ہاتھ باندھے, کوئی یہاں باندھے. اب سنیں مسئلہ کیا ہے. اب ہمارے ایک بزرگ ہیں کینٹ کے سید نذیر حسین شاہ صاحب, ٹھیک, رحمۃ اللہ تعالی, ان کا وصال ہوا تھا معراج شریف کی رات کو. مسجد کے اندر جمعے کا دن تھا, شب معراج تھی اور باوضو تھے, اور شب معراج کو تقریر کرتے کرتے ان کا وصال ہوا. جی جی, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. سید عارف بہ الحق شاہ صاحب کے وہ اپنا جو ہے وہ والد گرامی تھے, ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا. دیکھیں علماء کا جو اختلاف ہے نا وہ باعث برکت ہے, تو علماء اپنا اختلاف اپنے تک رکھیں, بالکل ٹھیک, اپنے درمیان میں رکھیں, اس کے اپنے تک رکھیں. جب وہی اختلافی بات وہ منبر و محراب تک کر دیں گے نا تو امت ٹوٹ جائے گی. بالکل ٹھیک, بہت زبردست, امت ٹوٹ جائے گی. یہ میرا ریکویسٹ ہے. ہر بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا, جو علماء کی سوچ ہے, جو علماء کی سوچ ہے, وہ جو علماء کی سوچ ہے, تو جو اگر ہر بندہ عالم کی سوچ رکھنا شروع کر دے تو پھر تو فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, علماء ہی ہیں جو اللہ کے دین کے وارث بھی ہیں, حضور نے فرمایا, اور قرآن کہتا ہے کہ وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب علماء ہی اختلافی بات کو عام بندے تک پہنچا دیں گے تو اس کو کیسے, وہ تو ان پڑھ ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. آپ ایک جو ہے نا بالکل ان پڑھ بندے کو کہہ دیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز. آپ اگر مفتی نہیں ہیں, صرف دین کا لبادہ اوڑھ کر آپ کہہ دیں بھائی جائز ہے, قبلے کعبے کی طرف قبلے کی طرف جو ہے نا منہ کر کے اللہ نہ کرے تھوکنا جائز ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, دونوں کام ناجائز ہیں, دونوں ناجائز ہیں, اسلامی اجازت نہیں ہے. لیکن عام بندہ کہے گا مفتی صاحب نے کیا ہے, میرے لیے عام بندہ کہے گا مفتی صاحب نے کیا ہے, تو وہ مفتی صاحب نہ بھی ہوں لیکن لبادہ اوڑھا ہے وہ تو مان لے گا. ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اچھا جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو عالم ہی ڈرنے والے ہیں. تو شاہ صاحب کے پاس جو ہے نا وہ شخص آیا, کہتا ہے شاہ صاحب بعض لوگ رفع یدین کر کے یوں کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بعض نہیں کرتے, ہاتھ باندھ لیتے ہیں, تو اس میں مولویوں کی بڑی لڑائی لگی ہوئی, علماء کی نہیں, مولویوں. عالم تو جوڑتا ہے. تو شاہ صاحب سید زادے تھے, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا احادیث موجود ہیں فقہ حنفی میں, ہمارے اہل سنت کے ہاں فقہ حنفی میں ہمارے علماء کی جو تحقیق ہے, جو انہوں نے تحقیق کی ہے, تصدیق جو کتابوں سے کی ہے, اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں رفع یدین کیا, اور مدینہ پاک میں جب آئے تو حضور علیہ السلام نے آخر 10 سالوں میں نہیں کیا, چھوڑ دیا. تو صحابہ پاک تو وہ تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے میرے طریقے سے, میرے اسوہ سے, میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جواب لمبا نہ ہو جائے لیکن بات کو پورا کرنا بہت ضروری ہے, بڑا اہم سوال ہے آپ کا. تو اب صحابہ پاک نے بھی کرنا چھوڑ دیا, مدینہ پاک میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. مکی زندگی میں کیا, مدینہ پاک میں چھوڑ دیا. صحابہ نے بھی کیا, بعد میں مدینہ میں آ کے چھوڑ دیا, حضور نے نہیں کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں آ کے چھوڑ دیا تھا, نہیں کیا, ٹھیک ہے, ضرورت نہیں کیا. اب شاہ صاحب کے پاس جو آئے بزرگوں کے پاس, تو شاہ صاحب کی کریے, بعض کہتے ہیں کرو, بعض کی لڑائی بڑی لگ گئی. شاہ صاحب نے فرمایا
سارے کام چھاڑ دو. یہ صوفیہ کی بات ہے. صوفیہ لڑاتے نہیں ہیں, صوفیہ لڑنے والے نہیں ہوتے, وہ جوڑتے ہیں. شاہ صاحب نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب فرمان لیں گے جیڑا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے نا وہ قیامت تک رکنا کوئی نہیں. تو اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے, کر لے. اس جو نہیں کر رہا وہ بھی حق پر ہے, جو کر رہا ہے اس کو بھی برا نہیں کہہ. وہ کر رہا ہے تو کرنے دو, ہمیں کیا اختلاف ہے. لیکن جو نہیں کر رہا اس کے اوپر بھی فتویٰ نہ لگاؤ کہ تو نہیں کرے گا تو تیری نماز نہیں ہوگی. آج کل جو کرنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے تو رفع یدین نہیں کرے گا تو تیری نماز نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا امت کو جمع کرو, امت کو توڑو. انہوں نے یہ دلیل دی, انہوں نے کہا کہ جو کام حضور نے کیا ہے اللہ نے اس کو ختم ہونے دینا نہیں کیا. تو علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اسی پر آ جائیں, لیکن اس کو عام عوام الناس تک نہ رکھیں. عوام جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی. عوام کو تو کہہ دو بھی وہ وضو کا پہلا فرض جو ہے وہ پاؤں دھونا ہے, تو وہ پاؤں دھونا پہلے شروع کر دیں گے. تو عوام تک اپنے اختلافات نہ رکھیں, اپنا اختلاف اپنے تک رکھیں اور وہ امت کو جوڑنے کی طرف آئیں. اچھا مفتی صاحب, اکثر جو ہے وہ برداشت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہر بات پہ آپ خاموش ہو جائیں, برداشت کوئی بھی بات کریں خاموش ہو جائیں. تو کیا اس کو جو ہے وہ ہم ایک اسلامی برداشت کہیں گے یا معاشرتی بزدلی کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں بزدلی ہے, کیونکہ اگر آپ برداشت کر رہے ہیں اور بات حق بات نہیں بول رہے آپ, تو قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. کس حد تک آپ مطلب برداشت کر سکتے ہیں اور کس حد پہ آ کے آپ اپنی اس کو, اگر تو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, اور غلط بات ایک بندہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اوپر سے وہ اس کو منوا رہا ہے اپنی اس بات کو, تو پھر تو برداشت کرنی ہی نہیں ہے نا. پھر تو ایک دن کیا 2 دن کیا, پھر تو کرنا ہی نہیں ہے. لیکن اس کا ڈر ہے, جبر ہے, مطلب وہ یوں کر دے گا, تو بات یہ ہے کہ اس لیے انسان چھپتا ہے نا, وہ کہتا ہے چلو برداشت کر لیتا ہوں, ابھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, ابھی ہو جائے گا. نہیں, لیکن حق کا حق یہی ہے کہ حق کو حق کے ساتھ ادا کیا جائے, حق بات کہی جائے. بالکل ٹھیک, کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی آخری نبی ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. نو من سبا نبی فاقتلوا. پھر گستاخ ہے تو بالکل صحیح, پھر وہ واصل جہنم ہے. اچھا, یہ گستاخ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے اسی سوسائٹی میں, اسی ملک میں, کہ ہم گستاخ, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ گستاخ رسول کا ٹائٹل تو ہم 1 منٹ میں دے دیتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی گستاخ رسول کا ٹائٹل دے کے اس کی زندگی ختم کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے کہ آپ کسی کو گستاخ سمجھ کے اس کو کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ گستاخی کا لیول کیا ہے. ایک انسان اس طرح میں بھی بات کر رہا ہوں اور میرے الفاظ میں کچھ رد و بدل ہو جاتی ہے جو کہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ یہ گستاخی ہے, اور کوئی مجھے ریئلائز کرواتا ہے کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے اور میں اس کو رجوع بھی کر لیتا ہوں. تو اس کے حوالے سے اسلام میں کیا گنجائش ہے, اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہاں پر ہر قسم کے شعبے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, اصل جو چیز ہے. جی, اصل جو چیز ہے. اگر آپ طریقے سلیقے اور مینرز کو اپنائیں گے نا, طریقوں کو, تو دیکھیں اگر آپ نے گرین لائٹ جلی ہے تو آپ کے لیے راستہ صاف ہے, بالکل ٹھیک, اور ریڈ لائٹ جلی ہے تو آپ نے رکنا ہے, طریقہ سلیقہ ہے. اور اگر آپ نہیں رکے تو آپ کے اوپر کارروائی ہو گئی ہے یا فائن ہو گیا یا پکڑ لیا کسی نے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا ہے, تو مانیں اس کو. اگر کوئی بے ادبی کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے جان بوجھ کر, پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں پھر الفاظ پر, جان بوجھ کے کسی نے گستاخی کی ہے اور آپ نے سنا بھی ہے, اور اس نے 1 بار نہیں کی, 2 بار نہیں, 3 بار, اور پھر اس پہ قائم رہا ہے, اس پر ڈٹ گیا ہے ڈٹائی کے ساتھ, اور وہ ڈٹ گیا اور آن دی ریکارڈ وہ بات بالکل سامنے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے نا, دیکھیے زاہد بھائی, پتہ کیا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ سڑک کے اندر ہی ایک بندے نے گستاخ رسول کا باعث جہنم کر دیا, قتل کر دیا, ادارے بنے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, پولیس وغیرہ سب کچھ ہے, اسے دے دیا جاتا. اس بات کو چھوڑ کر ذرا ادھر آ جائیں. ٹھیک,
جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہوں گے تو ہم نے ہمارے جو ہے وہ کان کے اندر جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لوری ہے وہ پہلے پڑی جاتی ہے. بالکل صحیح. ماں کی چھاتی سے دودھ بعد میں پیا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو حضور کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے یا ہلکے الفاظ بولتا ہے تو اصل قائم رہتا ہے, جو وہ قائم رہ جاتا ہے, اس پر ڈٹ جاتا ہے. تو پھر انسان کا ایمان جو ہے نا اس کو تو مر جانا چاہیے جو حضور کی گستاخی سن کے بھی کہے کہ میں مومن ہوں, زندہ ہوں. بالکل ٹھیک. تو ہم نے ماں کی چھاتی سے دودھ بعد میں پیا تھا, نام محمد کی لوری ہمارے کان میں اذان کے ذریعے پہلے پڑی گئی تھی. بالکل ٹھیک. تو ایک مومن کی یہ جو ہے نا اس کا ایمان ہے. دوسرا, اگر کوئی گستاخی کرے تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. کوشش کی جائے اداروں کو فوری طور پر اس کو پکڑے, اس کا گراؤ کریں, وہ بھاگے نا, اور ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا کریں, اس کو قانون کے پولیس کے ہاتھ دے دیا جائے باقاعدہ. اگر اس کی گستاخی ثابت ہو جاتی ہے تو بات وہی ہے, بات قرآن و حدیث سے ہم پیچھے آگے نہیں ہوں گے. قرآن نے کہا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا نہ کہو. بے شک. رائنا وہ آپس میں مذاقاً ایک دوسرے کو کہتے تھے نا, وہ مشرکین مکہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے رائنا, مطلب مذاق میں نک نیم رکھا ہوا. رائنا کا مطلب تھا رعایت فرمائیے, ہماری رعایت فرمائیے. لیکن انہوں نے چونکہ اس رکھا ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اب تم نے محبوب کو یہ نہیں کہنا رائنا کہ رعایت فرمائیے, بلکہ یہ کہنا ہے وقول انظرنا, حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. تو یعنی اللہ اتنی سی بھی, حالانکہ لفظ قرآن کا رائنا برا نہیں تھا, اللہ کا قرآن ہے وہ رائنا, ایک حرف پر نیکیاں ہیں, لیکن فرمایا بدل دو وقول انظرنا, یعنی ان کے ہاں یہ ٹھیک نہیں تھا. جیسے ہم کہتے ہیں مسجد حرام, اسلام کی سب سے بڑی مسجد, تو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, روزے سے میں یہ کھانا حرام ہے, یہ کام کرنا حرام ہے. بھئی اس حرام میں اس حرام میں فرق ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا, SUN سن, SON سن, ٹھیک فرق ہے. تو اب دوبارہ ادھر آ جائیے, جب اس طرح کو گستاخی کرے گا تو ایک ایمان والے سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن کوشش کریں اس کو اداروں کے ہاتھ دیں, اور اگر اس کا ثبوت, اس کا وہ جرم بالکل جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے, تو پھر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, من سب نبی فقتلوا, پھر یہی ہو. بالکل صحیح. بالکل خود سے نہ کرے. اس سوال کا جو اس سوال کا کرنے کا مقصد, کیونکہ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگ ایسے جو اس طرح کی اشتعال انگیزی کر رہے ہوتے ہیں, اس اشتعال لوگ کروا, جس طرح بھی آپ نے بڑی سی بات کی کہ ادارے موجود ہیں, باقی چیزیں موجود ہیں, کوشش کی جائے کہ یہ اس معاملے, کیونکہ اس پہ تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ہم اس میں دو ٹوک بات ہے. حضور آخری نبی ہیں, اور ان کی گستاخی تو کسی مسلمان کو جس میں ذرا برابر بھی ہے ایمان ہے کہ رسول اللہ و خاتم النبیین. بالکل صحیح. لیکن اس کے لیے کچھ جو طور طریقے ہیں اس کو اپنایا جائے, قانون کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے بھی اس چیز کو اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ نہ کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید زاہد بھائی, اس لیے شاید ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف ہوتا نہیں, ہونا چاہیے. عدل والی ایک الگ پہلو ہے اس کا, تو انصاف ملنا چاہیے. جس وجہ کہتے ہیں انصاف نہیں ملنا, لہٰذا اس کو واصل نہ کر. ہر چیز کے لیے ڈپارٹمنٹ شعبے بنے ہیں, ان چیزوں کا خیال رکھ. میں صرف اتنا کہتا ہوں, لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا, یہ خزانہ ہے لوٹیروں سے بچائے رکھنا. کیا بات, یہی تو محبت ہے نا حضور کی. کہ دیکھیں میں اور آپ بیٹھے ہیں تو میرا آپ کا شاید کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے. بالکل صحیح. میں آپ کیوں بیٹھے ہیں, ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی, نہ تیری ہے نہ میری. ہم ان کی محبت میں بٹھایا, تو وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جی. اچھا مجھے صاحب بہت مزہ آیا. سب سے پہلی بات ہو کہ جو کچھ سوال میں نے کیے ہیں, اور میں نے پہلے بھی ناظرین سے کہا ہے کہ مفتی صاحب جب آتے ہیں تو پھر جب کوئی سوال کرتا ہوں تو وہ ایک سیر ہو کے اس کا جواب دیتے ہیں, اور پورا بندہ سیر ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. میں ظاہر آپ کی بات جو ہے بڑی ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, انسانیت سے پیار کریں جی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھے سونا بنایا تو سونے کام کر. بالکل صحیح. تو کیوں ان چکروں میں پڑ گئے؟ اور اگر تو اس کے قریب جانا چاہتا ہے تو وہ یہی فرما رہا ہے, گمانوں سے بچو, بدگمانیوں سے بچو, عیب نکالنے سے بچو,
شعوبا و قبائلا، ہم نے ایک مرد عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہارے قبیلے بنائے ہیں، پھر الذی خلق الموت والحیات، پھر تمہیں چیک کرنے کے لیے موت پہلے رکھی ہے، پھر زندگی رکھی ہے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، پھر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے قریب وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ ماشاءاللہ۔ تو لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، لوگ بڑے بڑے پلازے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ نیکیوں میں آگے بڑھو، کیا بات، کیونکہ اس لیے آگے بڑھو کہ نیکی ہی کام آنے والی ہے۔ بالکل تو صحیح۔ ناظرین میں کہتا ہوں نوٹ کو بھی نون لگتا ہے، نیکی کو بھی نون لگتا ہے، ہاں ہاں، اب خالی جگہ آپ نے پر دونوں کرنی چیزیں کمانی ہیں۔ جی صحیح ہے۔ اچھا مجھ صاحب تقریباً پروگرام پہ ختم ہو چکا ہے، وقت وہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے۔ لاسٹ پہ کیونکہ ہم ایک آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج کل جو فوگ کے حوالے سے، اسموک کے حوالے سے بڑی پرابلمس ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کچھ، کس طرح سے جو ہے نا اس سے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ موسم ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور بعض لوگ تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن موسم چینج ہوتا رہتا ہے، اور دعا کریں دلوں کے موسم چینج نہ ہو، آمین آمین۔ دلوں میں یہ جو آج وفائیں کل رہیں، موسم ہے ویسے صحت کے لیے بتاتے ہیں کہ جو ہے کافی دلوں میں وفائیں رہیں، ہاتھوں میں سہائیں رہیں، ہاں۔ آنکھوں میں حیائیں رہیں، واہ، تو مزہ آئے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں ماسک پہنے ٹائم بڑا تھوڑا لگتا ہے، اتنا سا ٹائم لگتا ہے، کیا یہ بات، دیکھیے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں یہ اتنا سا ٹائم لگے گا، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں بچ جائیں گے، بالکل۔ کوشش کریں ماسک کا استعمال ضرور کیجئے، اور جو ٹریولنگ کرنے والے ہیں وہ خصوصاً موٹر بائک پر، وہ جب گھر پہنچیں تو بھاپ لے لیں، سٹیم جسے کہتے ہیں سٹیم، وہ لے لیں، بھاپ لے لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ اور دوسرا وہ جو افراد بائک وغیرہ پر یا سائیکل پر یا ویسے ہی باہر ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کریں یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ ہی سلامت رکھنے والا ہے۔ سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ نور صاحب، جس طرح سے آپ نے سوالوں کے جواب دیے، میرے کہ میرے سمیت ہمارے ناظرین کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ جی ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔